اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 95۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون بیٹھنے والے، بریکٹ میں آ جائے گا گھروں میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر سوائے معذوروں کے، غیر سوائے اولی الضرر معذوروں کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فضل بزرگی دی ہے اللہ تعالی نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ میں، وکلن اور سب سے، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، الحسنى بھلائی کا، وفضل اور فضیلت دی ہے اللہ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرن عظیما اجر عظیم سے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک نے پچھلی آیات کے اندر جہاد کے بارے میں احکامات صادر فرمائے ہیں۔ قتل خطا اور قتل عمد کی صورت میں قاتل کو کیا کیا سزا دی جائے گی، حالت امن میں اور حالت جنگ میں کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کچھ لوگ وہ ہیں جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، اجر و ثواب اور انعام و اکرام کے اعتبار سے یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ آپ آیت مبارکہ کے اس پہلے حصے کو سمجھیے گا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مومنوں میں سے گھروں میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے ایک استثناء بھی بیان فرما دیا کہ سوائے معذور لوگوں کے، اگر معذور لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں تو اللہ پاک نے ان کو الگ کر دیا کہ ان کا حکم الگ ہے، کیونکہ یہ تو ہیں ہی معذور، یہ راہ جہاد میں جانے کی تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، مگر یہ لوگ چونکہ معذور ہیں اس لیے انہیں جہاد کا ہی ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا۔ لیکن جو بلا وجہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے یا کسی بھی وجہ کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، یہ لوگ اور مجاہد یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ جہاد کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد فرض عین اور ایک ہے جہاد فرض کفایہ۔ بسا اوقات حالات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ یا کسی بھی علاقے کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت آ گئی، لیکن اس جنگ کا دائرہ کار محدود ہے۔ اگر اس میں مسلمان، چند مسلمان بھی اس علاقے کے اندر یا اس ملک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں گے تو وہ جنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہاں افرادی قوت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہاں مخصوص لوگ چاہیے، محدود لوگ چاہیے، گنتی کے چند لوگ چاہیے۔ تو اگر وہ چند لوگ چلے گئے تو باقی سب گناہگار قرار نہیں پائیں گے۔ اس قسم کو، جہاد کی اس قسم کو کہیں گے فرض کفایہ، یعنی چند لوگوں نے جہاد کر لیا تو ان کا جہاد کرنا ہی سب لوگوں کی طرف سے کافی ہو گیا، اسے کہیں گے فرض کفایہ۔
جس طرح کہ نماز جنازہ ادا کرنا فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، اور پنجگانہ نماز ادا کرنا یہ فرض عین ہے، تو اسی طرح بسا اوقات جہاد کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے اور اس کے اندر قوم کے، ملت کے ہر فرد کی، ہر مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جہاد کو کہیں گے فرض عین، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو فرض عین قرار دے دیا اور ہر شخص کو، ہر مسلمان کو راہ جہاد میں نکلنے کا حکم صادر فرما دیا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی شخص غزوہ تبوک میں نہیں گیا وہ منافق قرار پایا۔ تو یہ جہاد کی دو الگ الگ قسمیں ہیں۔ یہاں جس قسم کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جہاد فرض کفایہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن جو گھر میں بیٹھ گئے، نہیں گئے جہاد کے لیے، اور وہ مومن جو جہاد کے لیے چلے گئے، اللہ کے ہاں یہ درجے کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جو لوگ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکل پڑے ان کا مرتبہ بڑھ گیا، اگرچہ جو لوگ جہاد کے لیے نہیں گئے فرض کفایہ کی صورت میں، جہاد کے فرض کفایہ کی صورت میں جو لوگ جہاد کے لیے نہیں گئے وہ گناہگار قرار تو نہیں پائیں گے، مگر جو عظمت، جو فضیلت مجاہدین کو ملے گی وہ فضیلت گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اب آپ آگے سنیے، مزید بات واضح ہو جائے گی۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو، ان مجاہدوں کو جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے ان لوگوں پر جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے، علی القاعدین، گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر، درجتاً، درجے کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ پاک نے ایک اور جملہ فرمایا جس کے اندر بات واضح ہو رہی ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا، یعنی جو گھر میں بیٹھ جانے والے ہیں ان سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکل پڑے اللہ نے ان کے ساتھ بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ثواب تو ملے گا، جو گھر میں بیٹھے رہے گناہگار تو وہ بھی قرار نہیں پائیں گے، انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھنے والوں سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر درجہ انہیں عطا نہیں فرمایا، فضیلت انہیں عطا نہیں فرمائی، اور عظمت انہیں عطا نہیں فرمائی جو گھروں میں بیٹھے رہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں جہاد کرنے کا موقع نصیب ہو تو جہاد کرنے کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاد کے لیے نہیں جاتے، اپنی مصروفیات کی بنیاد پر، اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر، وہ گناہگار تو قرار نہیں پائیں گے جب جہاد فرض کفایہ ہو۔ مثلا کوئی شخص ہے وہ تعلیم و تعلم میں مصروف ہے، تدریس میں مصروف ہے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے، وہ جہاد کے لیے تو نہیں جا سکتا، لیکن اسے بھی جہاد کو ہی ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو بلندی ہے، جو شرف ہے وہ میدان جہاد میں ہے۔ اب آگے سنیے گا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ پاک نے پھر وہ بات ارشاد فرمائی، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 96، درجات منہ، ان کے لیے بلند درجے ہیں اللہ کی جناب سے، منہ اس کی طرف سے، درجات بلند درجے ہیں، ومغفرتن اور بخشش ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ درجے، یہ مغفرت، یہ رحمت اور یہ رحم اور یہ کرم کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ جو راہ جہاد میں روانہ ہوں گے، جو میدان جہاد کی طرف سفر کریں گے، جو میدان جہاد کے اندر جا کر مجاہدوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ درجے، یہ فضیلتیں، یہ بلندیاں انہیں نصیب ہوں گی، اور گھر میں بیٹھنے والوں کو یہ درجے، یہ فضیلتیں نصیب نہیں ہوں گی، وہ محروم رہ جائیں گے، مگر وہ گناہگار بھی قرار نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، جہاد کے لیے
کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 کے ساتھ آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر 5ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کے اندر غور و خوض کرنے، معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم